अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। तो एक बार फिर से आपका खुशामदीद है हमारे चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं जो टेंशन्स इस वक्त चल रहे हैं पाकिस्तान और ईरान के दरमियान। तो उससे पहले हम ये समझेंगे कि इनके रिलेशंस कैसे हुआ करते थे। तो ईरान पहली कंट्री थी जिन्होंने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज़ किया था एज़ कंट्री जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान आज़ाद हो जाते हैं। तो उसके बाद जब ईरानियन रिवॉल्यूशन होता है उसके बाद पाकिस्तान पहली कंट्री बन जाती हैं जो किसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं, जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को रिकॉग्नाइज़ करता है। ज्यूरिंग कोल्ड वार की बात अगर करें तो कोल्ड वार में क्या रहते हैं, ये वेस्टर्न एलीज रहते हैं और वेस्टर्न साइड की कमांड किन के हाथों में होती हैं, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हाथ में होती हैं। तो इसके बाद ये फाउंडिंग मेंबर्स बन जाते हैं किस चीज़ के, एंटी कम्युनिस्ट अलायंस सेंटो जो बनता है। तो अगर टेंशन्स की बात की जाए तो टेंशन्स तो इनके दरमियान हमेशा से थे, लेकिन टेंशन्स के साथ साथ इनका ट्रेड बहुत अच्छा चल रहा था। गुड्स एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट हुआ करते थे और दोनों मुल्कों का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा है जो अफ़गान वार चल रहा था, चाहे वो कोल्ड वार के दरमियान में हो, चाहे वो कोल्ड वार के बाद में हो, चाहे वो कोल्ड वार से पहले हो। जब सोवियत के अंडर थे वो, उस वक्त भी इनका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा। जब वो यूएसए के अंडर थे, यूएसए के साथ फाइट कर रहे थे, तो उस वक्त भी इनका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा उस वार में। बात अगर इंडो पाक वार की हो, चाहे वो 1965 का हो, चाहे वो 1971 में हो, तो ईरान ने भरपूर ताउन दिया किनको, पाकिस्तान को। और जो एक ऑपरेशन हुआ, बलोच ऑपरेशन हुआ 1970 में, तो इन दोनों ने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके वो ऑपरेशन अंजाम दिया। और जब सोवियत अफ़गान वार स्टार्ट हो गया तो उस वक़्त ईरान ने पाकिस्तानी फंडेड मिलिटेंट्स को सपोर्ट दिया जो अफ़गानिस्तान में लड़ रहे थे। और जब ईरान इराक वार हो रहा था तो उस वक़्त पाकिस्तान ने सपोर्ट दिया ईरान को। तो ऐसे इनके रिलेशन चल रहे थे। अब अगर बात करें ईरान सऊदी जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसमें एक मीडिएटर की तरह काम किया पाकिस्तान ने। और रिलेशंस में सीपीईसी का भी अगर जोड़ दिया जाए, जो चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसमें भी ईरान ने अपना इंटरेस्ट दिखाया। तो अगर हम बात करें इमरान खान की रेन की, तो उस दौरान भी इनके रिलेशंस अच्छे खासे रहे। लेकिन बीच में एक ऐसा एपिसोड होता है जब इमरान खान विज़िट कर रहे होते हैं ईरान को, तो उस वक्त बलूचिस्तान में एक अटैक होता है। जो पाकिस्तानी स्टेट मीडिया होती है वो इन पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ईरान पे, कि ये ईरान से आए थे, जो टेररिस्ट ने अटैक किया वो ईरान से आए थे। तो बाकी ऑल ओवर अगर इमरान खान रेन भी देखा जाए तो उसमें भी इनके अच्छे खासे ताल्लुकात रहे हैं। टेंशन्स तो इनके हमेशा से रहे हैं, लेकिन ताल्लुकात भी अच्छे खासे रहे हैं। ट्रेड इनका रुका नहीं है कभी। अब अगर टेंशन्स की बात की जाए तो उसमें से एक नाम हमें रटना पड़ेगा जो बहुत ही कम आने वाला है आगे। तो वो नाम कौन सा है? जैशुल अदल, जिसको आर्मी ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है। ये कब सरफेस में आते हैं, ये कब लाइट में आते हैं? 2012 में ये अपनी शमूलियत दिखाते हैं और कहते हैं कि जो ईरान में सिस्तान, ईस्टर्न सिस्तान है और साउथ वेस्टर्न बलूचिस्तान है, तो उसकी आज़ादी के लिए हम लड़ रहे हैं। ज़्यादातर अगर देखा जाए तो इसमें सुन्नी मिलिटेंट्स हैं जिनके बहुत सारे मेंबर्स ईरान ने ऑलरेडी अरेस्ट किए हुए हैं, तो उस वजह से ये एंटी ईरानियन ग्रुप भी बना। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो मिलिटेंट्स हैं ये सिर्फ बलूचिस्तान में ही क्यों रहते हैं? इसका आंसर ऐसा कुछ रहता है कि जो ये मिलिटेंट्स हैं इनमें ज़्यादातर बलूचिस ही हैं और वो बॉर्डर के दोनों साइड रहते हैं, चाहे वो ईरान के साइड में हो चाहे वो पाकिस्तान के साइड में हो। और ये क्या करते हैं, बॉर्डर पे अटैक्स करते रहते हैं, चाहे ईरान के साइड के आर्मी पे हो चाहे पाकिस्तान के साइड के आर्मी पे हो। और ये दो मुल्क जो हैं ये एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करते हैं। एक बोलता है कि आपने अटैक किया, दूसरा बोलता है कि आपने अटैक किया। तो इस वजह से इनके रिलेशंस यहाँ से ख़राब हो जाते हैं। तो ये ऐसा ही होता चला आ रहा है। तो अब हम देखेंगे कि कब कब कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि बलूचिस्तान में टेंशनस कहाँ से स्टार्ट होते हैं। बलूचिस्तान में टेंशनस 2005 से स्टार्ट होते हैं, जब वहाँ पे एलपीजी गैस की रेट्स हाई हो जाती हैं और साथ में ही लोग ये समझना स्टार्ट करते हैं कि जो ग्वादर पोर्ट है वो हमें फ़ायदा नहीं दे रहा है, इवन कि वो हमारे नेबरिंग जो हमारे प्रोविंसेस हैं उनको फ़ायदा मिल रहा है उससे।
اور ایک اور کاز رہتا ہے کہ ملٹری کینٹونمنٹس جو ہیں ان کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہوتی ہیں اس سائڈ میں. تو اس کے بعد جب جیش العدل لائٹ میں آ جاتے ہیں تو یہ ایک پرابلم بن جاتی ہیں دونوں ملکوں کے لیے، چاہے وہ ایران ہو چاہے وہ پاکستان ہو. 2010 میں ایک اٹیک ہو جاتا ہے، سیوسائڈ بم اٹیک ہو جاتا ہے. چابر میں ایک مسجد ہے، اس کے نزدیک میں یہ اٹیک ہو جاتا ہے جس میں 41 لوگوں کی جان چلی جاتی ہے. تو یہ سارا الزام جو ہے یہ جیش العدل پہ آ جاتا ہے. اور اس کے بعد 2013 میں 14 ایرانین سولجرز کی موت ہو جاتی ہیں. کن کی وجہ سے؟ جیش العدل کی وجہ سے، جب وہ اٹیک کرتے ہیں ان پہ. تو اس کے بعد 2014 میں 5 ایرانین سولجرز جو ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں، ایبڈکٹ کر دیتے ہیں ان کو. کون؟ جیش العدل. اس کے بعد اگر بات کی جائے اپریل 2017 کی، تو اس میں کیا ہوتا ہے، جیش العدل رسپانسبلٹی کلیم کرتے ہیں جس میں سے 10 ایرانین گارڈز مارے جاتے ہیں. تو یہ اٹیک کہاں پہ پلیس کیا جاتا ہے، کہاں پہ اٹیک کیا جاتا ہے؟ میر جاوا میں. اور ایرانین اسٹیٹ میڈیا جو ہیں وہ ڈائریکٹلی اٹیک کن پہ کرتے ہیں؟ پاکستان گورنمنٹ پہ، کہ یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہی ہوا ہے. تو اس کے بعد میں پاکستانی فائرن آفس جو ہے وہ کلیم کرتا ہے کہ ہم نے ایک ایرانین ڈرون کو گرایا ہے. کہاں پہ گرایا ہے؟ پنجگور ٹیریٹری میں. اور ایسے یہ فرسٹ ڈرون بن جاتا ہے ایران کا جو پاکستان میں گرایا گیا ہو. اب بات کرتے ہیں اپریل 2018 کی. تو ایران وہاں پہ کیا کلیم کرتا ہے کہ اس کے 3 سیکیورٹی گارڈ مارے گئے ہیں. کہاں پہ؟ میر جاوا میں، جو کہاں پہ ہیں؟ سستان بلوچستان پروونس میں. تو اس کے بعد اکتوبر 2018 میں کیا ہوتا ہے، 12 ایرانین سیکیورٹی گارڈز جو ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں، جن میں سے انٹیلیجنس آفیسرز بھی شامل تھے. تو بعد میں سے جیش العدل کلیم کرتا ہے کہ ان کو ہم نے ایبڈکٹ کیا ہے. کہاں سے ایبڈکٹ کیا ہے؟ ساؤتھ ایسٹرن بارڈر جو پاکستان کے ساتھ میں ایران کا ہے. تو اب واپسی میں پاکستانی سولجرز جو ہیں، پاکستانی فورس جو ہیں وہ ہیلپ کرتا ہے ایران فورس کو، جہاں سے وہ 5 کو آزاد کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اب دسمبر 2018 میں آتے ہیں. وہاں پہ کیا ہوتا ہے، 4 لوگ مارے جاتے ہیں، 42 لوگ زخمی ہو جاتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ کہ سیوسائڈ کار بم ایک ہوا. تو کہاں پہ یہ اٹیک کیا گیا؟ یہ پولیس ہیڈ کوارٹرز کے سامنے اٹیک کیا گیا، جو واقعہ ہے ایرانین سودرن پورٹ آف چابر میں. اور ایران کے اس وقت کے فائرن منسٹر جو جاوید ظریف تھے، تو انہوں نے کیا بولا اس اٹیک کے بارے میں، کہ یہ جو اٹیک ہوا ہے یہ فائرن ٹیررسٹس کی وجہ سے ہوا ہے، اور انڈائریکٹلی یہ اٹیک سیدھے پاکستان پر آتا تھا. تو اس کے بعد میں بات کرتے ہیں اپریل 2019 کی، جب پاکستان کے فائرن منسٹر شاہ محمود قریشی وہ اسٹیٹ میڈیا کو بیان دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایران بیسڈ ٹیررسٹ گروپ ایک ہیں، راجی اجوئی سانگر. تو انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے ایک پیسنجر بس پہ اٹیک کیا ہے، پیسنجرز کو مارا ہے، جن میں سے 4 جو پیسنجر 14 پیسنجر جو تھے، ان میں سے 10 نیوی آفیسرز تھے، 3 ایئر فورس اسٹاف ممبرز تھے، اور 1 کوسٹ گارڈ تھا. تو اس کے بعد بات آتی ہیں فیبروری 2021 کی، جب ایرانین سولجرز جو ہیں وہ پاکستانی سرحد میں گھس جاتے ہیں. اس چیز کے لیے جو وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے 2 انٹیلیجنس آفیسرز کو ریسکیو کیا، جو ابڈکٹ کیے گئے تھے، جن کو کیپٹیوز بنایا گیا تھا. کن کے دوارا؟ جو لوکل گروپس ہیں وہاں پہ یا ٹیررسٹس ہیں ان کے دوارا. اب بات آتی ہیں سپٹمبر 2021 کی، جب پاکستانی میڈیا کلیم کرتا ہے کہ جو پاک سولجر ہیں وہ مارا گیا ہے کراس بارڈر فائرنگ میں. لیکن کن کی وجہ سے مارا گیا ہے؟ جو ٹیررسٹس ایران میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ انسیڈنٹ کب ہوتا ہے؟ جب 4 مہینوں کے بعد جو کلوجر بارڈر کا ہوا تھا، جو بارڈر بند کیا گیا تھا سیکیورٹی کی وجہ سے، تو 4 مہینے بعد جب یہ کھولا گیا تو اس وقت یہ واقعہ پیش آتا ہے. اب ہم آتے ہیں 2023 کی جنوری جو ہے اس کی بات کرتے ہیں. تو اس میں جیسا کہ گورنمنٹ چینج ہوئی، پی ایم شہباز شریف بن گئے. جنوری میں ایک اٹیک ہوتا ہے جس میں 4 پاکستانی سولجرز مارے جاتے ہیں. کہاں پہ؟ بلوچستان میں، جو بارڈر ان کے ساتھ ایران کے ساتھ ملتا ہے ان کا. تو پاکستانی پی ایم جو ہیں شہباز شریف، وہ نشانہ تو انڈائریکٹلی ایران پہ ہی ساتھ ہیں. تو بولتے ہیں کہ ایران کو چاہیے کہ وہ اچھے سے اس چیز کی تحقیق کرے کہ یہ ٹیررسٹز آئے کہاں سے اور انہوں نے اٹیک کیسے انجام دیا. تو ہمیں اس کی ڈیٹیلز چاہیے. تو جی اب ہم بات کرتے ہیں اپریل 2023 کی. تو آئی ایس پی آر جو ہیں وہ اناؤنس کرتے ہیں کہ اٹیکرز آئے تھے ایران سے، جنہوں نے 4 سولجرز کو مار گرایا ہے. جو کہاں پر تھے؟ جو پیٹرولنگ پر تھے. کس سیکٹر میں؟
جلگائی سیکٹر میں جو کیچ ڈسٹرکٹ میں آتا ہے۔ اس کے بعد جون 2023 میں بھی اسی ڈسٹرکٹ میں کانڈ ہوتا ہے کہ ISPR اپنے اسٹیٹمنٹ میں بولتا ہے کہ کچھ ٹیررسٹز آئے تھے جنہوں نے 2 سولجرز کو چیک پوائنٹ پہ مار گرایا ہے سنگوان ایریا میں، جو ڈسٹرکٹ سیم رہتا ہے۔ تو وہ کیا کلیم کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ جو اٹیکرز تھے وہ اسکیپ ہو گئے، وہ بھاگ گئے ایران کی طرف، تو ایران کو ہمیں اس میں سپورٹ دینا چاہیے اور ان کو پکڑنے چاہیے۔ تو اس کے بعد دسمبر 2023 کی بات آتی ہے، تو جیش العدل جو ہیں وہ بلیک لسٹڈ ہیں کہاں پہ، ایران میں۔ تو یہ کلیم کرتے ہیں اٹیک کہاں پہ، کہ ہم نے ریسپانسبلٹی لی ہے کس اٹیک کی، جو پولیس اسٹیشن پہ ہوا تھا ایرانین ٹاؤن رسک میں۔ تو اس میں کیا ہوا تھا، جو 11 پولیس والے ہیں ایران کے وہ مارے گئے تھے، اور جو یہ اٹیک تھا اس پہ پاکستان نے بھی غصے کا ظاہر کیا۔ تو اس کے بعد آج ہم دیکھیں گے آج کیا چل رہا ہے۔ تو یہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے، جو ایران ہوتا ہے وہ پہلے ایئر سٹرائکس کرتے ہیں کہاں پہ، عراق میں اور سیریا میں۔ تو اس کے ایک دن بعد ہی یہ پاکستان میں ایئر سٹرائکس کرتے ہیں اور کلیم کرتے ہیں کہ جو ٹیررسٹ گروپ ہیں جیش العدل جو ہیں، ہم نے ان پہ اٹیک کیا ہے، تو ان کے ہیڈ آؤٹس پہ اٹیک کیا ہے۔ تو اس کے ایک دن بعد ہی ایرانین کرنل جو ہوتا ہے، جن کا نام حسین علی جوندنفر ہوتا ہے، وہ ایران شہر میں مارے جاتے ہیں، اسیسینیٹ کیے جاتے ہیں۔ اور اگلے ہی دن پاکستان واپس ایئر سٹرائکس کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہم نے جو بلوچ ملٹنٹس ہیں ان کے ٹارگٹس کو ہٹ کیا ہے۔ اور ایرانین آفیشلز نے کلیم کیا کہ 9 سویلینز جو ہیں وہ بھی فائرنرز وہ ہٹ ہوئے ہیں، وہ مر گئے ہیں اس کی وجہ سے، جن میں سے 3 عورتیں اور 4 بچے شامل ہیں۔ تو اب اس طرح سے یہ ٹینشنز سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ تو ٹینشنز کا اگر کاز دیکھے، ریزن دیکھے، تو ریزن ایک ہی ہے، جو وہاں پہ ایک ملٹنٹ تنظیم ہے، بلوچ ملٹنٹ تنظیم ہے، جن کا نام جیش العدل ہے۔ تو اس تنظیم کی وجہ سے پاکستان اور ایران کے ریلیشنز میں بہت سارے پرابلمز زندہ ہو جاتے ہیں جب سے یہ وجود میں آتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی اور سارے مطلب جو فائرن ایکٹرز ہوں گے وہ بھی اس میں حصے دار ہو سکتے ہیں، تو اس پہ ہم نہیں جانا چاہتے ہیں کیونکہ اس کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا ہے وہاں پہ۔ تو باقی یہ تھا کہ ریلیشنز کیسے تھے، تو ایک تنظیم نے کیسے 2 ملکوں کو آپس میں بڑھایا۔ تو اب انشاءاللہ ملیں گے، نیکسٹ ویڈیو پہ ملیں گے، کریں گے کسی اور مدعے پہ بات۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔